کرتے ہیں، کیا لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، اسے اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ اور فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، اور مومنوں میں کامل ایمان ان لوگوں کا ہے جو حسن اخلاق کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں، شعار حیات، ان کی خصلت، ان کی عادت، ان کا مزاج، ان کی طبیعت، پوری زندگی اس کے ساتھ معمول ہو جاتی ہے، اس سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور تصوف سارا اولیاء کرام سے پوچھیں، ان سے پوچھو تصوف کیا ہے، جس ولی اللہ سے پوچھیں، جس ولی اللہ سے پوچھیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے پوچھیں، کشف المحجوب اٹھا لیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے پوچھیں، عوارف المعارف اٹھا لیں، امام ابو القاسم قشیری سے پوچھیں، رسالہ قشیریہ اٹھا لیں، امام ابو طالب مکی سے پوچھیں، قوت القلوب اٹھا لیں، آپ جس سے پوچھیں، حضور سیدنا غوث العظم سے پوچھیں، ان کی کتابیں غنیت الطالبین اٹھا لیں، فتوح الغیب اٹھا لیں، جو کتاب چاہیں اٹھا لیں۔ آپ اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام، امام غزالی سے پوچھیں، اولیاء صلحاء میں سے جس سے پوچھیں تصوف کیا ہے، کیا وہ جواب دیتے ہیں تصوف حسن خلق کا نام ہے۔ تصوف ولایت لطافت سے، لطف سے پھوٹتی ہے، نرمی، خوشگوار طبیعت، نرم طبیعت، شفیق طبیعت۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے سراپا نرم ہی نرم ہیں، نرمی ہے، نرم و شفیق ہیں ان کے لیے۔ اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ آپ ان پر سراپا نرمی، سراسر نرم و شفیق ہیں۔ اگر آپ سخت زباں ہوتے، زبان کے سخت ہوتے یا دل کے سخت ہوتے، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے یا دل کے سخت ہوتے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو غلاموں کا جرمٹ آپ کے ارد گرد لگا رہتا ہے سارا چھٹ جاتا، لوگ ڈر کے مارے وحشت زدہ ہو کر بھاگ جاتے، وحشت زدہ ہو کر بھاگ جاتے۔ یہ جو ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ ایک بات ہے، اس شراب خانے میں ہجوم اس لیے زیادہ ہے، میں خار سب سے زیادہ بڑھ بڑھ کے کثرت کے ساتھ اس میں خانے میں اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پلانے والا پلاتا بھی ہے، ساتھ دعا بھی دیتا ہے، مرد خلیق، مرد خلیق۔ لوگوں کو، ہر کسی کو جھڑکی نہیں ملتی تھی، تھپکی ملتی تھی، پیار ملتا تھا، شفقت ملتی تھی، زبان میں بھی نرمی، کلام میں بھی نرمی، برتاؤ میں بھی نرمی، احکام میں بھی نرمی۔ فرمایا بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ، میں نرمی آسانی والا دین لے کر مبعوث ہوا ہوں، دین میں بھی نرمی۔
وہ بیمار ہو گیا، فرمایا کوئی بات نہیں، نماز بیٹھ کے پڑھ لو۔ تکلیف آ گئی، فرمایا روزے بعد میں رکھ لینا۔ سفر میں چلے گئے، فرمایا آدھی نماز پڑھ لو۔ بے خیالی میں کھا لیا، فرمایا کوئی بات نہیں، روزہ نہیں ٹوٹا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے عرض کر دیتا ہے، صحیح بخاری میں، آقا میں ایسا عمل کر بیٹھا ہوں گھر میں جس سے روزہ ٹوٹ گیا میرا۔ تو فرمایا جاؤ 60 روزے رکھو، اب کفارہ ہے، ماہ رمضان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ فرمایا 60 روزے رکھو۔ وہ بیٹھ گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی بتائیں، ایک روزہ تو توڑ نہیں چڑھا سکا، توڑ بیٹھا، تو 60 کیسے رکھوں گا؟ فرمایا اچھا بیٹھو۔ اچھا فرمایا جاؤ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو عرض کروں؟ فرمایا بتاؤ۔ فرمایا مدینہ کی وادی کے ان 2 پہاڑوں میں، پوری وادی مدینہ میں مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں، تو اور کن مسکینوں کو کھانا کھلاؤں؟ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ یہ حسن اخلاق بتا رہا ہے، اس کو دے رہے ہیں شریعت، اور اس کی یہ باتیں سن کے بھی ناراض نہیں ہو رہے، اکاموڈیٹ کر رہے ہیں۔ بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد اچھا مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، فرمایا پیسہ ہی کوئی نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں، مجھ سے بڑھ کے غریب مسکین کوئی نہیں، گھر میں کھلانے کا کچھ نہیں، تو کسی کو کیا کھلاؤں؟ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں ٹوکرا کھجوروں کا ایک آدمی نے اٹھایا ہوا تو آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ وہ کھجوریں بھی منگوا لی ہوں گی، اشارے میں کائنات کا نظام چلتا ہے۔ ایک آدمی کھجوریں پیش کر دی ہدیہ۔ آقا نے فرمایا وہ روزہ توڑنے والا کہاں ہے؟ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا لو یہ کھجوریں اب جا کر مدینے کی وادی میں مسکینوں غریبوں کو تقسیم کر دیں۔ پہلے کہا تھا گھر میں ہے کچھ نہیں، کھلاؤں کہاں سے؟ اب فرمایا چلو میں دیتا ہوں، جا کے تقسیم کر دو۔ فرمایا میرے اور بچوں سے بڑھ کے غریب کوئی نہیں، تو کن کو تقسیم کروں؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضور مسکرا پڑے، اس کی بات سن کے اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئے، دندان مبارک و داڑھیں نظر آئیں، اتنا ہنسے اس کی باتیں سن کے۔ فرمایا اچھا لے جاؤ، خود کھاؤ، بیوی بچوں کو کھلاؤ، کفارہ آنا، موج کرو، کھاؤ۔ روزہ توڑ کے آیا، فرمایا اللہ رجتے کھاؤ جاتے ہو۔ یہ آقا علیہ السلام کا اخلاق کریمانہ ہے، اس کو فرمایا یہ کمال ایمان ہے۔ یہ بنیادی حضور تو خیر چونکہ شریعت دینے والے اور ہر ایک کو راستہ دینے والے، ہر ایک کو آسانی دینے والے، ایگزیمپشن دینے والے، معاف کر دینے والے، احکام دینے والے، بدلنے والے، سب اختیارات ہیں آپ کے پاس۔ اب یہ اختیار کوئی اور تو یوز نہیں کر سکتا، مگر زبان تو یہ یوز کر سکتا ہے۔ زبان کی مٹھاس میں تو مشکل نہیں ہے، تو جب تک زبان میں مٹھاس نہ ہو، یہ حلاوت نہ ہو، تو اس وقت تک ایمان میں بھی حلاوت نہیں آتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بخیارکم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں اچھے لوگ کون ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا احسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق اچھے ہیں وہ تم میں سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الفحش، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کنت فی مجلس فیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و سمرہ تھا ابو امامہ۔ فرمایا کہ میں ایک مجلس میں تھا تو اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الفحش والتفحش لیس من الاسلام فی شیء۔ فرمایا یہ جو گالی گلوچ ہے، فحش کلامی اور بیہودہ گوئی اور فحش کلامی،
فرمایا ان چیزوں کا اسلام میں رتی برابر تعلق نہیں، جو فوش کلام ہے اس کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں، جو گالی گلوچ دیتا۔ اب آپ اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے عملی زندگی میں، کہ ہم روزمرہ کی گفتگو میں کیا فوش کلام ہیں یا نہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، سخت گو ہیں یا نہیں، درست گو ہیں یا نہیں، درست مزاج، خشک مزاج، تلخ مزاج ہیں یا نہیں، یہ دو پیمانے دے رہا ہوں۔ اور یہ محض عادت نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے، یا ایمان کی تباہی ہے، یا ایمان کی صفائی ہے۔ تو فرمایا فوش گوئی کرنے والا اس شخص کا اسلام سے دور کا واسطہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، اسے امام احمد بن حنبل نے اسناد صحیح سے روایت کیا۔ فرمایا مسلمان ہی وہ اچھا ہے، مسلمان ہی وہ ٹھیک جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور اب آخری حدیث اس آج کے بیان کے لیے سناتا ہوں، دو تین روایتیں ہیں اسی پر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بڑی پیاری بات آقا علیہ السلام کی۔ اب دیکھیں اس حسن اخلاق کا صلہ کیا ملے گا۔ ایک تو آپ نے جان لیا کہ اس کا صلہ ایمان کا حسن اور ایمان کی تکمیل ہے اور ایمان کا کمال ہے، یہ تو صلہ مل گیا۔ مگر اس سے بھی ایک اعلیٰ صلہ بتاتا ہوں، ایک بڑا لالچ بتاتا ہوں۔ کیا؟ جو اصل لالچ ہے، اور وہ لالچ ہونا چاہیے، وہ لالچ، باقی سب لالچ چھوڑ دینے چاہیے، ایک آدھ لالچ رکھنا چاہیے۔ وہ لالچ کون سا ہے جو رکھنا چاہیے؟ وہ حسن اخلاق کے صلے میں جو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لالچ سن لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان من احبکم واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا۔ فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا اس کو دو صلے ہوں گے۔ کیا؟ دو صلے۔ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا اس کو دو صلے ملیں گے، ایک میں اس سے سب سے بڑھ کر محبت کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ ان من احبکم، میں اسے سب سے زیادہ پیار کروں گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آقا پیار کریں کسی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے کہ ہم پیار کریں، ہم محبت کریں، اور ایک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبت کریں، ہم محب ہو جائیں، اور ایک ہے کہ وہ ہمیں محبوب بنا لیں، ہم سے پیار کریں، ہم سے محبت کریں۔ تو فرمایا اگر چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو اخلاق اچھے کر لو۔ حسن اخلاق رکھنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور دوسری بات فرمائی وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے قیامت کے دن اس کو میں بلا کر سب سے قریب اپنی مجلس میں بٹھاؤں گا۔ وہ میری مجلس میں سب سے قریب اٹھا کے پیچھے سے قریب بٹھاؤں گا۔ اقربکم، تم سب سے قریب اس کو جگہ ملے گی میری مجلس میں جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آپ سمجھے ہیں بات؟ اخلاق میں انکساری ہے، اعلیٰ اخلاق میں کیا ہے؟ انکساری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انکساری ہے، اعلیٰ اخلاق۔ اور اعلیٰ اخلاق نہیں پیدا ہوتا جب تک اس میں کو اندر سے نکال کے ذبح نہ کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والے لوگوں کو قیامت میں اپنی مجلس میں قریب ترین جگہ پہ بٹھاؤں گا، وہ میرے قریب ہوں گے اور میرے محبوب ہوں گے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ میں نے بھی سنا آقا علیہ السلام کو انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور فرماتے الا اخبرکم
بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ خطاب فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے، بتاؤ کیا تمہیں یہ بتا نہ دوں کہ میں تم میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہوں، اور قیامت کے دن سب سے بڑھ کر کس کو اپنے قریب بٹھاؤں گا؟ آپ نے پوچھا کیا یہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بتا دیں۔ فَأَعَادَهَا ثَلَاثًا أَوْ مَرَّتَيْن، اس سوال کو حضور نے 3 بار دہرایا۔ بتاؤ لوگو کیا تمہیں بتا نہ دوں کہ میں سب سے بڑھ کر پیار کس سے کرتا ہوں، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب کس کو اپنے پاس بٹھاؤں گا؟ کیا تمہیں یہ بتا دوں؟ کیا بتا دوں؟ کیا بتا دوں؟ 3 بار آقا نے فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا نعم یا رسول اللہ، آقا حضور فرما دیجئے کس سے آپ سب سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، اور قیامت کا دن کس کو سب سے بڑھ کر قریب بٹھائیں گے؟ فرمایا ایک ہی جملہ سن لو، احسنکم خلقا، جس کا اخلاق تم سب سے بہتر ہے وہ میرا سب سے اچھا محبوب ہے اور میرا سب سے اقرب ہے، قریب ترین ہے۔ بس ایک پیمانہ عطا کر، پیمانہ عطا کر۔ پھر یہی حدیث حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی روایت کی۔ حضرت ابو ثعلبہ نے انہوں نے کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم نے سنا ان احبکم الی واقربکم منی فی الآخرہ محاسنکم اخلاقا، کہ آخرت میں سب سے زیادہ جسے میں اپنے قریب رکھوں گا تو جو حضور کے قریب بٹھا دیا گیا ہو، کسی فرشتے کی ہے جرت اس سے اس کا حساب کتاب پوچھ لے؟ میری بات نہیں سمجھے؟ چور بھاگ کر حاکم کے پاس بیٹھ جائے اور حاکم اسے بلا کے ایسے پاس بٹھائے بیٹھا ہو، پیچھے سے دوڑتا دوڑتا ایس ایچ او کوتوال تفتیشی افسر جا پہنچے، اس گھر میں گھس گیا، اندر جائے تو دیکھے کہ حاکم وقت کے بغل میں ساتھ لگا بیٹھا ہے۔ کوتوال پوچھے گا اس سے آؤ ہیں؟ کوتوال پوچھے گا؟ حاکم وقت نے، وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی ہے، وہ سپاہی قیامت کے سپاہی جو تیرے دامن سے لگا ہو، کیا ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں، محدث الہند فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی۔ اعلیٰ حضرت میرے دادا استاد ہیں، مجھے پتہ اعلیٰ حضرت میرے دادا استاد ہیں، 3-4 طریقوں سے میرے اور ان میں صرف ایک استاد کا واسطہ ہے، یعنی میرے استاد اور ان کے استاد اعلیٰ حضرت، 2 نہیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ صدر قیامت یعنی اللہ تعالیٰ، اور سپاہی حساب و کتاب کے فرشتے۔ اب حساب و کتاب لینے والے فرشتے ڈھونڈیں گے یہاں ایک مجرم تھا کہیں بھاگ گیا، پکڑو پکڑو اس کو، ایک مجرم تھا کہاں بھاگ گیا، ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے، آگے کہتے ہیں وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ جس گناہگار کو یا رسول اللہ آپ نے اپنے دامن میں چھپا رکھا ہو، اب وہ کس سپاہی کو قیامت کے دن ملے گا، اور کون جرت کرے گا اس سے حساب و کتاب کرنے کی اور اس کا نامہ اعمال تولنے کی؟ جو آئے گا جا کے دیکھے گا حضور کے دامن میں چھپا ہے، وہیں واپس سلام کر کے سلوٹ کر کے چلا جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے اسے اپنی مجلس میں قریب بٹھاؤں گا، جسے حضور نے قریب بٹھایا ہو اس سے حساب و کتاب کس نے لینا ہے؟ میری بات سمجھیں؟ کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا اجر ہے آخرت میں۔ اور یہ 1-2 گھنٹے کے لیے یا آدھے دن کے لیے نہیں بٹھایا، فرمایا ان احبکم الی واقربکم منی فی الآخرہ، آخرت کے پورے زمانے میں وہ میرے قریب رہے۔ تو پھر آج یہ گالی گلوچ بند ہو جانا چاہیے کہ نہیں، اور غصہ تھوک دیا جانا چاہیے، اور جلال اور میں اکڑ مکڑ ہیں نہیں، اس طرح نہیں،
ایسے نہیں لیتا ہوتا، میرا بتا دینا ہی وعدہ اللہ سے کرنا ہوتا ہے، میرا کام سمجھا دینا ہے۔ میں وعدے لیتا رہا ہوں، ہر ہفتے ان کے ٹوٹتے رہیں تو ایک گناہ پہ گناہ اور چڑھ گیا، گناہ پر گناہ، ہر ہفتے وعدے توڑنے کے گناہ بھی ان کے کھاتے میں جائیں، یہ کام میں نہیں کرتا۔ میں صرف سمجھاتا ہوں، لالچ دکھاتا ہوں، میرا کام لالچ دکھانا ہے، ہلکا لالچ نہیں دکھاتا۔ میں نے کبھی جنت کا، حساب و کتاب کا، حوروں کا، باغات کا، چشموں کا، یہ کبھی لالچ دکھایا ہی نہیں کسی کو، میں تو اونچا لالچ دکھاتا ہوں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام طبرانی نے تخریج کی، فرمایا پھر ان احبکم الی احاسنکم اخلاقا، اور پھر یہ بھی فرمایا وان ابغضکم الی وابعدکم منی فی الآخرہ اسوأکم اخلاقا، اور جس کے اخلاق برے ہیں، بد اخلاق شخص ہے، فرمایا اس کو قیامت اور آخرت میں سب سے دور رکھوں گا، ابعدکم، سب سے زیادہ جو مجھ سے دور کر دیا جائے گا اور جس پر قربت روک دی جائے گی وہ بد اخلاق شخص ہوگا، اور جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ بغض ہوگا، یعنی وہ سب سے زیادہ جو شخص مجھے ناپسند ہوگا، ناپسند، وہ کون ہے؟ فرمایا بد اخلاق شخص ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کی پسند اور ناپسند، محبت اور ناپسندیدگی اور کراہت، دونوں کے پیمانے آقا نے عطا کر دیے۔ تو آج کا سبق یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی محبت اور قربت کی خاطر، آقا علیہ السلام کی محبت اور قربت کی خاطر آج سے زندگی میں حسن اخلاق کا سفر شروع کر دے، بد اخلاقیاں ساری چھوڑ دے، خوش خلقیاں، حسین خوبصورت خلق سارے اپنا لیں۔ اللہ پاک اس حسن خلق